امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے کوئی لب بند رہے سب مل کے بڑا صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے احساس پاک تاجداروں کی صف میں کھڑا ان کے ٹکڑوں سے احساس پاک تاجداروں کی صف میں کھڑا اس کرم کو مگر کیا کہو گے اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا میں نے مانا کہ میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں میں بھی ان کے قدموں میں پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے میں بھی ان کے قدموں میں پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے جو بروں کو سمیٹے ہوئے بھی ان کے
دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے میں وابستہ ہوں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے میں وابستہ ہوں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں ایک سسکتی ہوئی التجا ہوں، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں ایک سسکتی ہوئی التجا ہوں، اس کرم کے اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، مقطع شاف مذبا کے کرم نے
لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی شاف مذنباں کہہ کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں شاف مذنباں کہہ کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد نسبت دے نال اگر جانور جنتی ہو سکتے ہیں اور نسبت دے نال اگر جانور جنتی ہو سکتے ہیں تے تانوں تے اللہ دی ذات نے اشرف المخلوقات بنایا تانوں تے اللہ دی ذات نے اشرف المخلوقات بنایا نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس گھر کی بدولت کھڑا ہوں آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس منقبت پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالی جل و شانہ قبول فرمان آقا علیہ السلام بھی قبول فرمان حضور شاہ الحسانی بھی قبول فرمان اولیاء اللہ بھی قبول فرمان زاہد تے نیک تے صوفی بھی قبول فرمان اللہ تبارک و تعالی جل و شانہ دے فضل دے نال میں حاضر ہویا تسی حاضر ہوئے شاہ الحسانی دی بارگاہ ساڈا آنا جانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے شاہ الحسانی دی بارگاہ اللہ پاک قبول فرمان دوستان گرامی میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی سورۃ یوسف دی کچھ دوستان نے اعتراض کیتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم غیب نہیں سی علم غیب نہیں سی تے اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا حضرت یوسف نو ہر گل دا پتہ حضرت یعقوب نو ہر گل دا پتہ سی حضرت یعقوب نو ہر گل دا پتہ سی ہر گل دی خبر سی پھر اتنے سوال دو تین اٹھے انہیں کہا جی حضرت یعقوب علیہ السلام نو ہر گل دا پتہ سی تے پھر روئے کیوں پھر روندے کیوں رہے رو رو کے اکھ دیاں پتلیاں سفید کیوں کر لئیں سوال اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتا آیت دیتے تسی دیکھو جڑا آیت اللہ دے قرآن تے اعتراض کردا ہے وہ مسلمان تے ہوئی نہیں سکتا پہلی شرط ہے جڑا قرآن تے اعتراض کرے مسلمان اچھی بولو مسلمان نہیں ہو سکتا تیری میری گل تے کوئی اعتراض کرے کسی بندے دی گل تے اعتراض کرے کسی صوفی دی گل تے اعتراض کرے کسی عالم دین دی گل تے اعتراض کرے تو ہو سکتا کافر نہ ہوئے غیر مسلم نہ ہوئے مسلمان ہی رہے گا لیکن اگر قرآن دی گل تے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا یعنی ایمان والا نہیں رہے گا قرآن دی ایک آیت دا بھی انکار بندہ کر دے تو مسلمان رہندا ہے اچھی بولو جڑے مسلمان رہندے نے انہاں بولن اچھی بولو جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت تے انکار کر دے قرآن دی ایک آیت تے بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہندا
اگر بندہ مسلمان ہوئے ایک دوسرے تے اعتراض کرے تو گل بن جاندی ہے، بندہ مسلمان رہندا ہوئے. اگر کسی ذات تے صوفی تے علماء تے اگر کسی مفتی تے اعتراض کردا ہوئے تو مسلمان رہے گا. لیکن قرآن تے جدوں اعتراض کرے گا، قرآن دی ایک آیت بھی اعتراض کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. جن نے اس گل تے اعتراض کیتا پہلا نمبر تے تو مسلمان ہی نہیں. وہ یہ گل کہے کہ اگر قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم سی، حضرت یعقوب علیہ السلام نو انہاں دی علمی شان کی ہے. سنو، حضرت یعقوب علیہ السلام دی علمی شان یہ سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں اپنے والد گرامی نو خواب سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب نے سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کے فرمایا بیٹا اپنے بھراواں نو نہ دسی، اپنے ویراں نو نہ دسی، اپنے ویراں نو نہ دسی. مایا اچھا ابا جان کیوں؟ فرمایا جے تو یہ خواب دسیا تو تیرے بھرا تیرے خلاف ہو جان گے، تیرے ویر تیرے خلاف ہو جان گے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دا علم، حضرت یعقوب علیہ السلام دا علم یہ وضاحت کردا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ سی کہ حضرت یوسف اگر خواب بھراواں نو سنا دیں گے تو سارے بھرا حضرت یوسف دے خلاف ہو جان گے، حضرت یوسف دے خلاف ہو جان گے. توجہ چاہنا ماں یہ سارے حالات گل جڑا علم ہے نا، علم نفی نہیں ہو سکتا، علم نفی نہیں ہو سکتا. کیڑا علم نفی نہیں ہو سکتا؟ جدا پتہ ہوئے تو بندہ دسے نا، جدا پتہ ہوئے تو دسے نا. مثال دے طور تے مینوں پتہ ایس دے وچ گلاس دے پانی ہے، اے کپ جڑا مگ میرے کو پیا نا یہ وچ پانی ہے، مینوں علم ہے، مینوں اچھی بولو. اگر میں دساں نہ تانوں کہ یہ وچ پانی نہیں یا یہ وچ پانی ہے، تانوں دساں نہ دساں تے کیا نفی ہو جائے گا؟ علم جڑا میرے کو علم ہے نفی ہو جائے گا؟ اچھی بولو، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. علم نفی نہیں ہوئے گا. پتہ چلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر کوئی گل نہیں دسی انہوں نے علم ہے تو علم نفی نہیں ہو سکتا. علم تسی انہوں غلط نہیں کہا کہ انہوں علم ہی نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک نمبر. دوسرے نمبر تے ہر بندہ اپنے گھر دے حالات نو جاندا ہے، ہر بندہ اپنے گھر دے حالات نو جاندا ہے. تے جے وہ بندہ اپنے گھر دے حالات کسی نو نہ دسے علم نفی نہیں ہو سکتا. علم اچھی بولو، او دا علم نفی نہیں ہو سکتا. ہر بندے نو پتا، ہر شخص نو پتا کہ میرے گھر دے حالات کی نے، میرے معاملات کی نے. اگر وہ کسی تے عیان نہیں کرنا چاہتا، کھولنا نہیں چاہتا، وہ دی مرضی ہے، لیکن علم نفی نہیں ہو سکتا. وہ دا علم، وہ دا جاننا نفی نہیں ہو سکتا. پتا چلیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو آن والے وقت دا علم سی. حضرت یعقوب علیہ السلام نو آن والے وقت دا علم سی. وہ علم اللہ نے عطا کیتا، وہ علم اللہ نے عطا کیتا. اللہ نے جو دسیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو وہ پتہ چلیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نو پوچھا کہ تانوں یہ خبراں لا علمی دیاں کتھوں ملدیاں نے؟ میں میرا رب مینوں دسدا ہے. تفسیر مواہب الرحمان دے اندر موجود لکھیا ہے کہ جڑے انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے، انہاں دے کول ساریاں گلاں ہوندیاں نے، انہاں دے کول ساریاں گلاں ہوندیاں نے، سارے علم ہوندے نے، لیکن اللہ دا حکم نہیں دسنا. اللہ دا حکم نہیں دسنا. یعنی جڑا علم انہاں دے کول ہے نا، اللہ اجازت نہیں دیندا انہاں نو کہ تسی یہ وضاحت کرو. تے جڑے لوگ کم عقل تے کم فہم لوگ نے، عقل گھٹ رکھن والے نے، وہ کہندے نے انہاں اللہ دے ولیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں.
انہاں دے اللہ دے ولیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ دے ولیاں نو علم ہوندا وے, اللہ دے ولیاں نو علم ہوندا وے, اللہ دے نبیاں نو علم ہوندا وے, لیکن اللہ دی طرفوں انہاں نو حکم نہیں دتا جاندا. اللہ فرماندا اے جڑی خبر عیاں جڑی میں خبر تانوں دتی ہے نا, یہ کسی اور تے عیاں نہیں ہونی چاہیے, کھلنی نہیں چاہیے, کسی اور نو نہیں پتہ چلنا چاہیے. لیکن چند کم عقل لوگ یہ کہندے نے, سوچدے نے کہ شاید یہ اللہ دے ولیاں نو یہ گل دا پتہ ہی نہیں, گل دا پتہ ہی نہیں. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے لوگ کہندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے آن والے وقت دا اگر یعقوب نو علم سی تے وضاحت کیوں نہیں کیتی, کیونکہ چند گلاں وضاحت کر دیتی حضرت یعقوب نے تے چند چھپا چھڑیاں. فرمایا یہ تقاضا بشریت ہے. دوسرا سوال کی کردے نے, آندے نے جے علم ہوئے بندے تو پھر روے کیوں؟ ایک بندے نو علم ہوئے تے پھر او دے واسطے روے کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتا سی میرے پتر نو خوہ چ سٹنا, پھر میرے پتر میرے تو 40 سال دور رہنا ہے, انہیں میرے تو 40 سال دوری کٹنی ہے, میں بھی اودے تو دور رہنا ہے. تے پھر جناب انہاں ساریاں گلاں دا علم سی تے پھر روندے کیوں سن؟ روندے کیوں نہیں سن؟ میں ایتھے ایک مثال دے کے سمجھان لگا, پھر میں اپنا بیان شروع کروں گا مکمل. یہ ابتدا ہے, یہ میں تھوڑی جی نا گنڈ بننا پیاواں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تانوں سارے نوں سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اتنے وہ دوست بھی بیٹھے ہونے نے اس مجمع دے وچ جنہاں دے پتر باہر نے, ملک تو باہر, آؤٹ آف کنٹری, یعنی کہ کوئی کیا لو کوئی سعودی عرب ہے, کوئی دبئی ہے, آؤٹ آف کنٹری, ہاں جی ملک تو باہر ہے. کوئی ایران بھی ہو سکتا ہے, کوئی جناب اللہ جا کے افغانستان بھی ہو سکتا ہے, کسی دا پتر جناب اللہ مصر بھی ہو سکتا ہے, کسی دا پتر کسی اور ملک بھی ہو سکتا ہے, کسی دا امریکہ, کینیڈا, برطانیہ وغیرہ وغیرہ, جنہیں ملک یعنی کہ اپنے ملک تو باہر جائیے تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف کنٹری یعنی ملک تو باہر. تو آڑے جو کوئی ایسے دوست بھی بیٹھے ہوں گے, تسی اپنی ایمانداری نہ دسیو تانوں پتہ نہ سی پتر نو باہر بھیجیا؟ بولو اچھی بولو. اور جنہ دے باہر گئے نے وہ بولو, جنہ نے اپنے پتر باہر بھیجے نے ملک تو, انہوں نے پتہ نہ کہ اسی اپنے پتر باہر بھیجے نے. ہاں جی, تو پھر روز ٹیلی فون بھی آندا ہے, پھر ٹیلی فون بھی سندے ہو, پھر وہ حالاتوں تے جناب واقعات تو آگاہ بھی ہوندے ہو, پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ شامی نوکری تے گیا سی یا سویرے نوکری تے گیا سی یا واپسی گڈی تے آ رہا سی تے یا گڈی تے جا رہا وے, او دے کول گڈی کیڑی ہے, او دے کول جناب سواری کیڑی ہے, ہر چیز دا تانوں علم ہوندا وے. ہوندا اچھی بولو ہوندا نا. پتر باہر ہوئے فون کرے ساری خبر دیندا وے, پتہ ہوندا اپنے ہتھی بھیجیا ہوندا ہے, باہر جا کے پھر اپنے ماں باپ دے نال رابطہ کردا وے. میں ایک سوال تے کرنا چاہنا وا انہاں لوکاں نال جڑے کہندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم نہیں, انہاں دے علم چ شک کردے نے. میں سوال انہاں لوکاں نال کرنا چاہنا, دسو ایک دنیا دار, ایک بندہ انسان بشر اپنے پتر نو ملک تو باہر بھیجدا ہے, انہوں پتہ ہے میں اپنے پتر نو بھیجیا, او دی تنخواہ بھی آندی ہے, او دے پیسے بھی آندے نے, او لین بھی جاندا وے تے جناب اللہ لے کے گھر آ کے خرچ بھی کردا وے, پھر او دے نال فون تے رابطہ بھی ہے, پتہ چلیا انہوں سارا علم ہے, انہوں سارا علم ہے, پر پیسے بھی آندے نے, پتر نال گل بھی ہوندی ہے, پھر جناب اللہ او دی خبر بھی پوری ہے. تے پھر بعد وقت ماں باپ جدو پتر یاد آوے نا 5-7 سال ہو جان گزر جان تے پتر دی یاد آوے تے ماں باپ روندے نے, روندے نے کہ نہیں روندے؟ روندے نے, اکھاں چوں آتھرو نکلدے نے. بندہ انہوں نے پوچھے تانوں علم نہیں؟ تہاڈا پتر جے بخار ہوئے تو فون کر کے دس دے مینوں بخار ہو گیا, تاپ چڑھ گیا, اج میں نوکری تے نہیں گیا, اج میں کام تے نہیں گیا. او دس اگر تیرے علم دا اے عالم ہے کہ تو اپنے پتر نال رابطہ کر کے تے او دی خبر گیری رکھیں, خبر پوری ہوئے, پیسے بھی آن, پیسے بھی وصول کرے, او دی تنخواہ آوے او بھی وصول کرے, او دا جناب اللہ اٹھنا بیٹھنا سونا تیرے جناب اللہ علم جو ہوئے, تینوں پوری خبر ہوئے, پھر بھی تو رویں, پھر بھی تو رونا, پھر بھی تو رونا. دس ہوئے جنوں رب دسے, جنوں اور رب دسے کہ تیرا پتر فلاں جگہ تے فلاں مقام تے فلاں فلاں ہے, او دے علم تے شک کرنا,
جنہوں رب پیا دسدا ہے تیرے پتر نو خوہ چ سٹنا ہے، تیرے پترا نے رل کے سٹنا ہے، پھر انہوں فلانے نے کڈنا ہے، فلاں جگہ تو نکلے گا، پھر مصر جائے گا، پھر مصر دا بادشاہ بنے گا، وہ پھر مصر دا بادشاہ بنے گا۔ اے علم اللہ کی ذات حضرت یعقوب علیہ السلام نو خود پہ دس دیئے، جنہوں اللہ دسے۔ رونا لا علمی دا نفی نہیں کردا، رونا علم دا نفی نہیں کردا، علم ہونا وہ دا نفی نہیں کردا، بلکہ یہ تقاضا بشریت ہے۔ رونا تقاضا بشریت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آپ دی والدہ ماجدہ نے جدو سمندر دی سپرد کیتا، اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ دی والدہ نے فرمایا پریشان نہ ہوئی، پریشان نہ ہوئی، پتر دریا برد کر دے، دریا دے حوالے کر دے، تیرا پتر تینوں جوان ہو کے تے نبی بن کے ملے گا، جوان ہو کے تے نبی بن کے تینوں ملے گا۔ تے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو پتہ چلے نا کہ فرعون نے پڑھ لیا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ روئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ روئے۔ کیا رونا لا علمی نو نفی کرتا ہے؟ نہ رونا لا علمی علم نو نفی نہیں کرے گا، بلکہ تقاضا رونا تقاضا بشریت ہے، انسان دی ایک فطرت ہے، انہیں رونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ روئیاں، کیا انہوں نے اللہ دی ذات نے دسیا نہیں، اللہ دی ذات تے بھروسہ نہیں سی کہ تیرا پتر تینوں جوان ہو کے تین نبی بن کے ملے گا؟ کچھ بولو، دسیا نا؟ تے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ روئیاں، کیوں؟ یہ تقاضا بشریت ہے، علم نفی نہیں ہو سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو سارا علم سی، اللہ انہوں نے دسدا سی، اللہ انہوں نے دسدا سی، تے او اللہ دے دسی ہوئے، یعنی کہ علم تے اگاں بدتے سن، دس دے سن، بعض حکم سی دس دے، بعض حکم سی نہ دسنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق پتا سی اے میرا پتر بڑیاں تکلیفاں تو بعد 40 سال میرے تو دور رہے گا، 40 سال تو بعد پھر مجھے ملے گا۔ پھر اے بھی علم سی حضرت یعقوب علیہ السلام کہ 40 سال تو بعد پتر دے ملن تو پہلا میرے پتر دی کمیز میرے والا آئے گی۔ توجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم سی کہ میرا پتر 40 سال میرے تو جدا رہے گا، ملن تو پہلا میرے کول اودی کمیز آوے گی۔ میں ثابت کرنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اس گل دا علم سی کہ پہلا میرے پتر دی کمیز آئے گی، پھر وہ کمیز اگر 1000 میل بھی دور ہوئے گی، 1000 میل بھی دور ہوئے گی، مینوں میرے پتر دی کمیز دی خوشبو آئے گی، مینوں خوشبو آئے گی۔ اے علم حضرت یعقوب نو پہلا سی کہ وہ کمیز آئے گی جڑی بنائی میری ختم ہوئی ہے، میں اپنے پتر دی کمیز اکھاں تے لاواں گا، رب بنائی واپس دے دے گا۔ اے حضرت یعقوب دے علم دا مقام ہے تو اللہ نے جڑا انہوں نے عطا کیتا سی۔ توجہ، اللہ فرماندہ وہ آنکھ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے جو میری یاد میں روتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آنکھ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے جو میری یاد میں روتی ہے۔ اللہ فرماندہ جڑی اکھ میری یاد سے روندی ہے، مینوں اکھ بڑی چنگی لگدی ہے۔ اللہ فرماندہ میں ویکھنا وا جڑا بندہ میری یاد سے روندا وے، دلوں روندا وے، اگر او دا اتھرو تھلی پلک نال لگن تو پہلا اللہ فرماندہ میں او دے دل دی گلاں ساریاں سن لینا۔
مایا بندہ گناہگار ہوئے، بندہ سیاہکار ہوئے، بندہ گناہاں چ لت پت ہوئے، او اکھ جڑی اکھ روندی ہے میری یاد چ، مایا منو اکھ بڑی پسند ہے، مایا او اتھرو بڑا پسند ہے جڑا اپنے گناہاں دی ندامت دے وچ رو کے تے اکھ چوں نکلدا وے۔ اللہ فرماندا منو او اتھرو اتنا چنگا لگدا وے، اتنا چنگا لگدا وے، میں اگر گناہگار رو کے معافی منگے، اللہ فرماندا تھلی ہے جڑی پلک ہے نا، اے پلک تو او اتھرو میں تھلے نہیں آن دیندا، او دے گناہ پہلا معاف کر دیندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ لسانیہ ثانیہ عبدی علی پور سجدہ شریف، میرے نبی تے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدو وصال ہویا ہے نا تے میرے تے تیرے نبی آقا روئے، میرے آقا علیہ السلام روئے۔ کیا سرکار نو علم نہیں سی کہ میرا پتر میرے تو جدا ہو جانا؟ سرکار نو علم سی، سرکار نو علم سی۔ اور رونا رحمت تے ہو سکتی ہے، رونا رحمت دی دلیل ہو سکتی ہے، رونا رحمت دی دلیل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیو جے لا علمی دی نہیں، لا علمی دی نہیں، رحمت دی دلیل ہو سکتی ہے، لا علمی دی دلیل نہیں۔ لیکن رون والی اکھ اللہ فرماندہ منو بڑی پسند ہے، منو بڑی پسند ہے جیڑا روے، جیڑا میرے گڑ گڑا کے اللہ فرماندہ سچے دل نہ روے، اکھ چو اتھرو نکلے، میں او اتھرو زمین تے ڈگن تو پہلا ہو دے گناہ معاف کر سکتا۔ دیکھو اکھ کڈی خوبصورت ہے، وہ اکھ کڈی خوبصورت ہے جیڑی اللہ دی تقدیر نو جت لوے، اللہ دی تقدیر نو جت لوے۔ ہن میں تقدیر تے تدبیر دی گل تے تھوڑی جی وضاحت کردا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو کان نے دسیا کہ حضور جڑا ہو دینا تواڈے نال فراڈ کردا ہے، تواڈے نال غلط بیانی کردا ہے، اینوں پوچھو کہ جڑا زمین دے تھلے پانی ہے نا وہ تینوں لب جاندا ہے، تے زمین دے جڑی اُتے پھائی لگی دی ہے وہ تینوں کدی لبھی نہیں۔ زمین دے اُتے جڑی پھائی لگی ہوندی ہے نا وہ دے پھس جاندا ہے، پانی زمین دی تہہ چ دس دیندا ہے کہ فلاں جگہ تے پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا انہوں آ لیندے اج پوچھنے ہیں، کچہری لگی، خود آیا، پوچھا، سوال کیتا، انہاں کہ اللہ دے نبی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ دے نبی۔ اب میں ایک اپنے خیال دے مطابق ہاتھ کی گل کرنا کہ ہاتھ جوڑ کے انہیں کیا ہوئے گا؟ اللہ دے نبی گل اے حقیقت ہے جیڑی اتے پھائی لگی دی ہے نا وہ منو نظر نہیں آندی، جیڑا زمین دے تھلے پانی ہے وہ منو نظر آ جاندہ ہے۔ پانی نظر عطائی ہے، یہ میرے مالک دی عطا ہے، یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ یہ گلاں عطائی نے، توجہ، یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ خودت کہنے لگا حضور اے منو عطا ہے کہ میں پانی ویکھ لینا ماں، لیکن جڑی پھائی لگی دی وہ منو نظر نہیں آندی۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر عرض کیتی حضور پانی جڑا ویکھنا منو عطا ہے، وہ جڑی پھائی ہے میری تقدیر ہے، وہ میری تقدیر ہے، تے تقدیر دے اگے تدبیر نہیں چل دی۔ وہ اکھ کڈی خوبصورت ہے جڑی رب اللہ دی تقدیر نو جت لیندی ہے۔ تہاڈا رونا کنا اللہ نو پسند ہے، تہاڈا گڑ گڑا کے رونا اللہ نو کنا پسند ہے۔ ادا لا علمی دے نال تعلق نہیں، علم دے نال تعلق نہیں کہ لا علم ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ حضرت لقمان جان دیو، حکیم لقمان امام مالک فرماندے نے، انہوں نے ایک بڑی ستھری تے بڑی صاف گل کی اپنے پتر نو۔ حضرت امام مالک فرماندے نے کہ حضرت لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کی تھی کہ علماء دے کول بیاہ کر، علماء دے کول بیاہ کر۔ ابا جیو کیوں؟
فرمایا علماء دے کول جا کے گوڈے مدے مار کے دو زانو ہو کے بیٹھا کر. عرض کی ابا جانو کیوں؟ فرمایا علماء نو اللہ نے علم عطا کیتا ہوئے، وہ علم ایسا علم عطا کیتا ہوئے جدی روشنی سامنے والے تے پہ ہی جاتی ہے. فرمایا حضرت مالک فرمانے نے کہ حضرت لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کی تھی. فرمایا علماء دے کول بیعہ کر جا کے دو زانو ہو کے بیٹھا کر، گوڑے مدہ مار کے بیٹھا کر. ابا جانو کیوں؟ فرمایا عالم دین دے کول بین نال او دے علم دی روشنی اگلے تے پہ ہی جاندی ہے. فرمایا اللہ نے انہاں نو علم دے نور نال منور کیتا ہوندا ہے. اللہ مہربانی کردا انہاں دے توسل دے نال سامنے بہن والے تے اے نور جڑا منتقل ہو جاندا ہے، سایہ ہو جاندا ہے، نور دا سایہ ہو تے پہ جاندا ہے. جویں ایک بنجر زمین دے اوتے آسمان دا پانی آ جاوے تے او بنجر زمین بنجر نہیں رہندی، او ہاری ہو جاندی ہے. فرمایا اگر سامنے والا علم نہ رکھدا ہوئے، جاہل ہوئے، علم والے دے سامنے بوے، اللہ او دے دل نو منور فرما چھڑے. جیوے 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 آسان علیہ شانی علی بو سیدہ شریف جیوے جیوے. مایا اثر ہو جاندہ وے جڑا سامنے بہندا نا ادب نال او تے او نور علم دا اثر کر جاندا وے. جویں بارش بنجر زمین تے آندی ہے تے او ہاری ہو جاندی ہے. میں چونکہ زمیندار ہاں، میرا باپ بھی زمیندار سن، میرے والد گرامی. اسی چونکہ زمیندار انبیاء دی وراثت ہے، کھیتی باڑی انبیاء دی وراثت ہے، کھیتی باڑی کرنا. اور بعد میں سمجھنا رزق اللہ نے بڑے حلال طریقے دے کمان دا ذریعہ اللہ نے دسیا ہے. لیکن جڑا رزق حلال ایگریکلچر چ نا، یعنی کہہ لو محکمہ زراعت دے وچ، کھیتی باڑی دے وچ، سیدھی جی یعنی جی وائی دے وچ اے رزق حلال بھی ہے تے عین عبادت بھی ہے. کھیتی باڑی وائی زمیندارا ٹھیک ہے نا، اے رزق حلال بھی ہے تے عین عبادت ہے. میرے استاد فرماندے نے جتھے سبزہ ہوئے گا نا اتھے پانی ہوئے گا. سبزے دی نشانی شرط ہے کہ جتھے پانی ہوئے گا اتھے سبزہ ہوئے گا، تے جتھے خشکی ہوئی بولو اتھے پانی کوئی نہیں. پتہ چلیا جتھے سبزہ ہوندا ہے اتھے پانی ضرور ہوندا ہے، پانی دی وجہ تو کر کے سبزہ ہوندا ہے. قربان جاواں جتھے اللہ دے ولی رہن دا ڈیرا ہوئے اوے اتھے دل سارے ہی سبز ہوندے نے. او دل مردہ بھی ہوئے نا وہ بھی سر و تازہ ہو جاندا وے، وہ بھی سر سبز و شداب ہو جاندا وے. پتہ چلیا اللہ دے ولیاں کول بہن نال دل مردہ بھی زندہ ہو جاندے نے. صاحب علم دے کول بندہ بیٹھ جاوے. حضرت ابو ہریرہ پتہ کون نے؟ اے صحابہ صفہ دے وچوں نے. حضرت ابو ہریرہ صحابہ صفہ دے وچوں نے. صحابہ صفہ کون سا؟ جڑی میں دو تین جمعے پیچھے آیت قرآن دی پڑھ کے وضاحت کی سی کہ صحابہ صفہ وہ نے جڑے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک چبوترا سی جتے بہ جاندے سن، کپڑے کوئی نہیں، انہاں دا کاروبار کوئی نہیں سی، انہاں دا کاروبار کوئی نہیں سی. لنگر بھی اتوں کھانا پینا اٹھنا، سرکار دے کول بہنا. کئی ایسے صحابہ سن جنہوں نے کدی بھوک ہی نہیں سی لگدی، سرکار دے چہرے والے بہندے سن تے رج جاندے ہیں. اے صحابہ صفہ دے وچوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ میں سلام عرض کیتی سونیا مینوں گل کو چیتے نہیں رہندی، کوئی گل مینوں چیتا نہیں رہندا، بھول جانا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا ابو ہریرہ چادر کھول. ہاں ابو ہریرہ چادر کھولا. ابو ہریرہ نے چادر کھولی. ابو ہریرہ نے چادر کھولی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بک پار کے ایک بک پار کے دو فرمایا، دو بک خالی چادر دے وچ بظاہر نظر خالی آندے سن،
ویکھن چ سرکار دے خالی بک میری چادر دے وچ نہیں نظر کوئی شے نہیں آئی فرمایا انہوں سمیٹ کے تے اپنی چھاتی نہ لالا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں وہ سرکار نے جڑے بک خالی میری جھولی چ پائے میں پھڑ کے چھاتی نہ لا لیا مایا جدوں دا چھاتی نہ لایا اس تو بعد کدی کوئی شے بھلی نہیں اور پھر جتھے پانی ہوئے تو سبزہ اتھے ہوندا ہے جٹکی دی مثال ہے جتھے پانی نہ ہوئے گا فصل بھی نہیں ہوئے گی کوئی شے نہیں ہوئے گی تسی دیکھا کئی پہاڑ بڑے بڑے خشک تے جدوں بارش ہوندی ہے سارے تر و تازہ ہو جاندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لا علمی یعنی کہ انہوں نے علم نہیں ایسی گل کرنی غلط ہے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب کرے اللہ انہوں نے جڑے حضرت یعقوب علیہ السلام دے علم تے شک کر دے میں نہ اللہ انہوں نے ہدایت دے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل و شان ہو اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں کا کملی والے دا صدقہ میں عرض کر دیا کوئی بندہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے علم دی گل کر دے میرا نبی آقا فرمائے انا خاتم النبی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں سارے نبی پہلا نہیں سارے نبیوں تو بعد میں آواں سارے نبی میرے تو پہلا نہیں لیکن اول بھی میں آواں تے آخر بھی میں آواں آقا نے فرمایا سارے نبیوں تو پہلا بھی میں سا تے سارے نبیوں تو بعد بھی میں آواں ہاں میرے تو اتے کوئی نبی نہیں میرے بعد تو نبی کوئی نہیں نہ کوئی اتے نبی ہے نہ کوئی تھلے نبی ہے تو جڑا پھر نبی بنے گا وہ آپ کافر ہوئے گا علماء دو طرح دے علماء دو طرح دے ایک علماء حق ایک علماء سو مکتوبات شریف دے اندر میں پڑھیا میں علماء دو طرح دے ہوندے نے ایک علماء حق نے ایک علماء سو نے علماء حق کون نے سوچی پہ گئے ہو سارے بڑا ضروری سی علماء حق علماء سو حق والے کون نے تو سو کون نے ہے وہ بھی علماء نے ہے وہ بھی علماء نے سوچتے آ گئی ہوئے گی کہ شرازی پتہ نہیں کی کہنے لگا ہے مکتوبات شریف کے اندر لکھا علماء حق تے علماء سو علماء حق او نے جڑے تانوں دین دس دے نے جڑے تانوں دین دس دے نے جڑے تانوں دین پڑھاندے نے جڑے تانوں دین سمجھاندے نے جڑے دن تے رات اپنا وقت نہیں ویکھ دے ٹائم نہیں ویکھ دے تے علم دی دولت نہ تانوں سرفراز کر دے نے تانوں جناب اللہ مالا مال کر دے نے او علماء حق نے جنہوں نے دن تے رات ایک کر کے تے دین پھیلایا ہے دین پھیلایا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیاستہ دے اندر حدیث دسن لگا ہوں سنان لگا ہوں دوستان گرامی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء حق او نے علماء دین او نے جنہ نال جناب اللہ کوئی بندہ اگر مسافہ کرتا ہوئے وہ سمجھے علماء دے نال علماء دین دے نال علماء حق دے نال جس بندے نے مسافہ کیتا ہے انہیں نبی پاک نال مسافہ کیتا ہے جنہیں علماء حق دے نال اگر ملاقات کیتی ہے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کیتی ہے جس بندے نے علماء حق دی خدمت کیتی ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر خدمت پیش کی علماء حق نے توجہ اگر فوت ہو جائیں انہوں نے جس بندے نے جنازہ پڑھیا ہے وہ سمجھو اس جنازہ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازے سے شامل ہو گئے علماء حق دا جنازہ پڑھنا اسی طرح جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا علماء حق دی خدمت کرنا ایویں ہے جنہیں نبی پاک دی خدمت کیتی ہے علماء حق دے نال مسافہ کرنا وہ ایویں ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مسافہ کیتا ہے
یہ علماء حق نے، علماء اچھی بولو، علماء حق نے۔ علماء حق دے کول بہ جاؤ نا تے پھر انہاں دے علم دیاں کرنا تواڈے تے پین گیاں، انہاں دے علم دیاں کرنا تواڈے تے پین گیاں۔ اگر دل سیاہ ہون گے تے آباد ہو جان گے، سرسبز و شاداب ہو جان گے۔ اگر دل تواڈے مردہ ہون گے تے نکھرے ہو جان گے، نکھر جان گے۔ میں علماء حق او نے جنہاں دے کول بہ کے تسی کچھ سکھ دے ہو۔ اگر ہور میں تعریف کرانا تے ٹائم بہت لگ جائے گا۔ اگر علماء 100 علماء کون نے؟ جنہاں کو دین دا علم تے ہے وے پر وہ ویچ دے نے۔ علماء 100 تے ہے نے، علم دا دین تے انہاں کو ہے وے، علم دی دولت انہاں کو تے ہے وے، پر کوٹھے تے بنگلیاں دے وچ رہنا زیادہ پسند کر دے نے۔ علماء 100 دے کول علم تے ہے وے پر اپنے اس علم دا سودا کر کے سرے بازار انہوں فروخت کر دینے۔ علماء 100 دے کول علم تے ہے وے پر وہ نفع کسے نوں نہیں دے سکتے۔ علماء جناب 100 ہے تو علم انہاں کول بھی ہے پر انہاں دے علم نال کسے نوں نفع نہیں پہنچ سکتا، کسے نوں بولو نفع نہیں پہنچ سکتا، بلکہ علم دے سہارے وہ علم نوں ویچ کے تے اپنا گزارا کر دیں۔ قاری صاحب علماء حق دے وچ ہو، علم والے ہو، علم وچن والے وچ نہ ہو، علماء 100 وچ نہ ہو کہ وہ 100 2 4 5 6 7 8 9 10 یعنی روپے دی خاطر اپنے آپ نوں تے اپنے علم نوں ذلیل کراندے پھر۔ نہ فرمایا علماء حق اور علماء 100 دے وچ یہ فرق ہے کہ علماء حق جڑے نے وہ دن رات کر کے علم دی روشنی جناب اللہ علم دا چراغ جلاندے نے، اس چراغ دے تھلوں دی بے علمیاں نوں گزار دے نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ لسانیہ ثانیہ عبدی علی پور سجدہ شریف، جیوے 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 نعرہ حیدری۔ دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمان حضرت عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جنگ احد وچ میرا والد شہید ہو گیا، 6 لڑکیاں چھڑ گیا، میری 6 بہناں نے تے نال قرض بھی کافی ہے، تے حضور مہربانی فرماؤ میرا باغ کھجوراں دا تے میں کھجوراں اتارنیاں نے تے سونے جڑے قرضہ لین واسطے آئے نے میں نہ لڑن نہ تے آرام نہ سکون نہ میرے کو قرضہ لے جان، میں چاہنا تسی میرے باغ چ چلو، تسی میرے باغ چلو، توجہ کرنا۔ ہوں جڑی میں گل دسن لگا یہ آخری ہے لیکن تھوڑی سماعتاں دے والے اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سن لینا پھر میں سناواں گا۔ میں عرض کرنا حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے میرا باپ جنگ احد دے اندر شہید ہو گیا، 6 لڑکیاں 6 بیٹیاں تے منوں کلے نوں چھڈ گیا لیکن قرضہ بھی نال چھڈ گیا۔ آقا دی بارگاہ جا کے عرض کی سونے مہربانی فرماؤ لجپال ہو تے جو تہاڈے ہوندے تو کوئی اڑے گا لڑے گا نہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے آقا چلے گئے کھجوراں اتاریاں، آقا نے فرمایا ٹھیریاں لا دیو، ٹھیریاں لا دیتیاں۔ جدوں ٹھیریاں لائیاں نا تے چاہیے تے سی وہ جڑے قرض لین والے نے لڑن نہ بلکہ وہ جڑی گل سی نا سرکار وال ویکھ کے تے زیادہ انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیتا، کھجوراں وال ویکھ کے سرکار والا ویکھ کے تے حضرت جابر والا ویکھ کے تے ہور زیادہ اپنا جناب شور و گل مچانا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو، تمہیں کھجور 2-3 ڈھیریاں لگیاں بازار ویکن حضرت جابر فرماندے نا یہ پوریاں نہیں سہانیاں، لڑدے اس وجہ تو سن کیا کھجوراں تے ایک بندے واسطے نے، ایک بندے دا کھجوراں تو دیں گا ایک بندے نے تے قرض دا باقی کی کرن گے، باقی جڑے قرض لین والے نے انہوں دا قرضہ کساں چکائیں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نے اشارہ فرمایا، سارے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے ایک ٹیری دا چکر لایا، ایک ٹیری دا چکر لایا، میرے نبی نے پھر دوجا چکر لایا، پھر میرے نبی نے تیجا چکر لایا، فرمایا اے جابر
ہوں انہاں نو تول کے دئی جا جابر فرماندے نے انہاں سار دربارے لسانیہ حسینیہ عبدی علی پور سیدہ شریف قبلہ عالم قبلہ عالم قبلہ عالم سیرت صورت نقش لسانی فرمایا جابر تول کے دئی جا حضرت جابر فرماندے نے میں خدا دی قسم اس پیدا کرنے والے دی جدے قبضہ اختیار اندر کل کائنات دی جان ہے مایا میں سارے قرضداراں نو قرض دے دیتا تے میری جس ٹھیری دا چکر سرکار نے 3 واری چکر کٹے میں اس طرح لگ دی جی میں ایک کھجور بھی کٹ نہیں ایک بھی کھجور بولو کٹ نہیں سرکار نے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چکر لان دی برکت ہے صحابہ فرماندے نے 1971 دی غالباً جنگ سی جدے وچ جدوں فوجی پاکستانیاں دے قید کیتے تے قید کر کے جناب والا انہاں نوں ٹی وی تے یا ریڈیو تے انہاں دی آواز ماں پیو نوں سنائی جاندی سی تے ماں باپ دے ظاہر بلک بلک تے روندے سن ماں باپ پتہ تے ہے سی ساڈے پتراں نوں پھڑ لیا سارے حالات تے سارا علم سی انہوں یاد 71 دی جنگ سی یا 70 یا 61 دی میرے ذہن چ نکل گیا بہرحال اس جنگ دے وچ میں پڑھیا وے کہ انہاں دی آوازاں سنائیاں جاندیاں سن ریڈیو چ تے یا ٹیلی ویژن دے وچ انہاں دی تصویر وکھائی جاندی سی تے ماں باپ ویکھ کے روندے سن مینوں دسو انہاں نوں پتہ نہیں سی ساڈے پتر پھڑے گئے نے روندے کیوں سن کیا حضرت جابر نوں پتہ نہیں سی اس گل دا کھجوراں تے گھٹ سن کھجوراں تے تھوڑیاں نے انہاں دے نال قرضہ نہیں لٹھنا لیکن اس گل دا حضرت جابر نوں پتہ سی کہ جدو نبی پاک نے آ جانا میں انہاں جی برکت ہو جانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت 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 سیرت صورت نقش لسانی سیرت صورت نقش لسانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں رگڑیاں تے آب زمزم نکلیا کنوں نہیں پتا کیڑا علم نہیں رکھتا سب نو پتا کہ جڑا آب زمزم ہے نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا اڈیاں دی برکت نال اللہ نے ایسا پانی عطا کیتا کہ جڑا پیتیاں اللہ شفا عطا کردا ہے اللہ پانی ٹیسٹ کر لو لیکن آب زمزم دا مقابلہ نہیں کرے گا کوئی پانی آب زمزم دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا توجہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اڈیاں رگڑ تے آب زمزم نکلے تے حضرت موسیٰ آسا زمین تے مارن تے 12 چشمے جاری ہو جائیں ہاں جی اللہ حضرت ایوب دا صبر ویکھ کے فرمایا میں تینوں تیرے صبر دے وچ کامیاب کیتا تینوں کامیاب کیتا یعنی کہ تو کامیاب ہو گیا میں اے ایوب میں کر زمین تے اڈی مار چشمہ نکلے گا اس چشمے نے غسل کر لا اللہ فرماندہ تیرا جسم پھر دوبارہ واپس صحیح سلامت ہو جائے اوئے حضرت اسماعیل اڈیاں مارن رگڑن آب زمزم نکلے حضرت موسیٰ زمین تے آسا مارن تیرا چشمے جاری ہو جن پانی نکلے توجہ اس تو بعد حضرت ایوب دی واری آئے تے اللہ فرمائے زمین تے اڈی مار تیرے صبر چ تینوں کامیاب پایا وے کہ تو اپنے صبر چ بے نظیر تے بے مثل تے بے مثال ہے تیرے سارے جہان دا صبر ایک پاسے میرے ایوب دا صبر ایک پاسے اللہ فرمائے ایوب تیرے صبر دا نتیجہ آیا وے کہ زمین تے اڈی مار پانی نکلدا ہے اس پانی نہ غسل کر توجہ کرو جنگے مقام حدیبیہ دے ہوتے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پانی مک گیا
عرض کی تھی سونے پانی نہیں لبدا، سونے پانی نہیں ملتا. میرے آقا نے فرمایا کسی کو تھوڑا جا چھوٹا جا کوئی برتن ہوئے وہ پانی ہوئے. عرض کی حضور ایک چھوٹا جا پیالہ ہوئے وہ پانی آئے. میرے آقا نے فرمایا لیاؤ، لیا کے میرے آقا نے اپنی انگلاں مبارکاں اعلیٰ حضرت فرمایا نے 5 چشمے جاری، 5 چشمے جاری فرمایا جی انگلاں چو 5 چشمے جاری. میرے آقا نے ایسا کر کے ہاتھ رکھیا، میرے آقا دی انگلیاں مبارکاں جو پانی نکلنا شروع اور ہڈیاں رگڑیے تو پانی نکلے زمین چوں، اور آسا ماریے زمین چوں پانی نکلے، ہڈی ماریے پانی زمین چوں نکلیے. اور توجہ میرے نبی دیا انگلاں چوں پانی دے چشمے رب نے جاری کر دیتے. اللہ نے فرمایا سونے ہاتھ رکھ تیری انگلاں چوں چشمے جاری کر دینے. مایا اچھا پھر کنہ نے پیتے؟ 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے یا 100 نے؟ حضرت ابو حرارہ فرماندے نے خدا دی قسم، اس خدا دی قسم جس خدا دے قبضہ اختیار دے اندر کل کائنات دی جان ہے، فرمایا اسی 1500 صحابہ نے پانی پیتا، مشکاں پریاں، بلکہ ایون کے کیاں صحابہ نے غسل بھی کیتا. 5 انگلیاں جو چشمے جاری ہو گئے. میں سونے تو ہاتھ رکھ بے اگے ہوندا کی جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، نہ کسی خوش رہے چمن ہم مسافر الوداع. زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.